کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے۔ سید شاہ احمد اللہ حسینی نے ہائیڈرا ورسس لینڈ گرابرز کے تعلق سے کچھ تفصیلی باتیں بتائی ہے، آپ ذرا غور سے اور ضرور سنیے۔ حیدرآباد میں جو ندی نالوں پر قبضے کر کے عوام کی جان کو بارش کے پانی سے خطرے میں ڈالا جا رہا، پینے کے پانی کے لیکس قبضے کر کے عوام کو گرما میں جو پیاسا مارا جا رہا، ان سب کے دھندوں اور محلوں پر ہائیڈرا کا بلڈوزر چل رہا ہے۔ زیادہ تر یہ معاملوں میں پولیٹیشنز اور ہائی پروفائل VVIPs انوالو ہے، جو شہر کے بڑے کاروباریوں سے مل کر لینڈ گریبنگ کر رہے ہیں۔ کوئی وقت کے ہر CM کو اپنا فرینڈ بنا کر تو کوئی CM کو ریلیف فنڈ دے کر کام پہچان رہے ہیں۔ لیکس پر قبضے کرنے کے لیے پولیٹیشنز شہر کے بڑے کاروباریوں کو کام دے رہے ہیں۔ مٹی ڈال کر لیک بند کرنے کے بعد اس زمین کو بیچنے اور پلاٹنگ کرنے کا کام پولیٹیشنز اپنے قریبی زمین کاروباریوں کو دے رہے ہیں۔ ایسے ہی انڈائریکٹ وے میں اقتدار پر موجود پولیٹیشنز اپنی ہرس و ذاتی مفاد کے لیے عوام کی جان سے کھیلتے ہوئے ہزاروں کروڑ کے مالک بن رہے ہیں۔ حال ہی میں حیدرآباد MP جناب اسد الدین اویسی صاحب کے محل کے قریب شیورام پلی علاقے میں بم رکن الدین دولہ کے تالاب پر کیے گئے ناجائز قبضوں پر ہائیڈرا نے بلڈوزر چلا دیا۔ بلڈوزرز کی کارروائی کے وقت AIMIM کے MLAs اور کارپوریٹرز کو کام رکوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ تب سے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں میں فکر تھی کہ AIMIM حیدرآباد MP عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب اب اس بارے میں کیا کہیں گے۔ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں ایک لیڈی جرنلسٹ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسد الدین اویسی صاحب سے وہ سوال کر دیا جس کا جواب سننے حیدرآباد کے غیور مسلمان بڑے بے چین تھے۔ لیکن اسد الدین اویسی صاحب نے ہمیشہ کی طرح سوال کے جواب کو ہوا میں گھما دیا۔ سوال کچھ کیا گیا تو جواب کچھ دیا گیا۔ آم کے بارے میں پوچھا گیا تو جام کے فائدے بتا کر اصل سوال سے بچ کے نکل جانا، یہ بہت پرانا فنڈا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریونت ریڈی جی بھی بلڈوزر کا ہی استعمال کر رہے ہیں، اس میں آپ کے MIM کے ایک نیتا جو ہے ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کی بھی زمین یا پھر انہوں نے بھی وہاں پر اویدھ طریقے سے ہمارے کارپوریٹرز نے میئر صاحبہ سے کمشنر کے پاس جا کر وہ جو ہائیڈرا بنایا گیا ہے اس کو ہم نے بتایا ہے کہ وہ اس کا کوئی لیجسلیٹو لیگل بیکنگ نہیں ہے، اس کو وہ پبلک ڈومین میں ہے۔ اور پھر ہمارے MLA کوثر صاحب جا کر چیف سیکریٹری کو بھی بولے ہیں، یہ بات ہم بولے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ GHMC کا جو آفس ہے، ابھی GHMC کا آفس ہے نا، تو ہم لوگ جو ہے ہمارے اسکول میں جب ہم لوگ بس میں جاتے تھے، حیدرآباد پبلک اسکول کو بس میں جاتے تھے، میرے کو اچھی طرح یاد ہے ہماری جو بس ہوتی تھی واپسی میں ایسا آتی تھی، یا پھر کبھی کبھی میں پبلک اسکول کو جاتا تھا بس پکڑ کے، ایک بس نمبر 7 ہوتی تھی، ابھی بھی ہوں گی، ڈبل ڈکر میں بیٹھ کے جاتا تھا میں، اوپر بیٹھنے کا بڑا شوق تھا میرے کو۔ ہاں، وہ لبرٹی سے جاتی تھی، لبرٹی سے ٹینک بند جاتی تھی۔ وہاں پر جہاں پر GHMC کا آفس ہے وہاں پر ایک واٹر فال تھا، میں ہی دیکھا سو ہوں۔ سنا آپ نے، جرنلسٹ نے سیدھا سوال کیا کہ تالاب کے ناجائز قبضوں میں AIMIM کے نیتاؤں کا نام آیا ہے، تو اسد الدین اویسی صاحب نے جواب ہوا میں پھرا کر کہہ دیا کہ ہم نے کمشنر اور چیف سیکریٹری کو ہائیڈرا کے خلاف بولا ہے۔ جرنلسٹ کا سوال ہے کہ AIMIM کے نیتا انوالو ہے۔ اسد صاحب نے کہہ دیا میں ڈبل بس میں اوپر بیٹھ کے اسکول جاتا تھا۔ جرنلسٹ کا سوال ہے کہ AIMIM کے نیتا ناجائز قبضوں میں انوالو ہے۔ اسد صاحب نے کہہ دیا میرے بچپن میں لبرٹی کے آگے GHMC آفس کے پاس ایک واٹر فال تھا۔ اب جرنلسٹ کی مجبوری یہ رہتی کہ کراس کوسچننگ نہیں کر سکتے،
आम पूछे तो जाम बोले, तो अब जर्नलिस्ट को आवाम को आम के नाम पे जाम छाप के बताना पड़ता। लेकिन यहाँ पर बचपन में डबल बस के ऊपर बैठ के जो नजारे किए गए, उसके आगे हकीकत की एक बहुत बड़ी दुनिया है। बुम रुकनुद्दीन दौला के तालाब पर मिट्टी डाल के बंद करने और वो जमीन अल्लाह की कब्जा अब्दुल्ला का करने चिमन लाल का इन्वॉल्वमेंट है, जिससे असद साहब जुड़े हुए हैं। तालाब पर मिट्टी डाल के उसे जमीन की शक्ल देने के बाद प्लॉटिंग करने के काम में जो किंग्स का नाम आया है, वो भी असद साहब से जुड़े हुए हैं। वहां 45 के करीब कब्जों पर हाइड्रा ने बुलडोजर चलाया, जिसमें AIMIM बहादुरपुरा MLA मुबीन साहब की 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी और AIMIM MLC मिर्जार अहमद बेग की 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जिसे हाइड्रा ने डिमोलिश कर दिया। ताजुब की बात यह है कि यहाँ अवाम AIMIM की क़यादत में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के सहारे 60 साल से डेवलपमेंट को तरस रही है। 63% मुसलमान गुर्बत का शिकार हो गए। जर जेवर जमीन जायदाद बैंकों में रखकर सूद में मुब्तला हो गए मुसलमान। ज्यादातर मुसलमान शराब के आदी हो गए। तकरीबन मुसलमानों के घरों में शराब आम हो गई। मामूली पैसों के वास्ते एक दूसरे के मर्डर्स किए जा रहे हैं। मनुसत और गुर्बत का ये हाल कर दिया गया कि 1 किलो चावल अगर कोई फ्री में बांट रहे हैं तो पेट की भूख मिटाने बुरखा पोश खवातीन दिन भर लाइन में खड़े रह रहे हैं। और इधर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की बुनियाद पर चंद महीने पहले MLA और MLC बने और चंद महीनों में ही नाजायज जमीनों के कब्जों पर जायदादों के मालिक बन गए। तकारीर सुन के थालियां बजाने वाले, जिंदाबाद कहने वाले, नारे तकबीर के नारे लगाने वाले 60 साल से सिर्फ चंद पैसों की गुलामी में रह गए और नारे तकबीर की बुनियाद पर चंद महीने पहले इलेक्ट हुए MLC और MLAs के तालाबों, जमीनों और जायदादों पर कब्जे हो गए। यहां मोहल्लों में 20-25 साल से अवाम एक सही रोड को तरस रही तो एक रोड तक नहीं बना रही, लेकिन सिर्फ चंद महीनों में MLA और MLC के 5-5 फ्लोर के बिल्डिंगां तैयार हो जा रही। अवाम के कॉलोनीज और रोडों से कचरा नहीं उठ रहा, लेकिन देखते देखते बड़े बड़े तालाबों पे मिट्टी डाल के साफ कर दे रही। और हमारे हर दिल अजीज MP साहब हाइड्रा के बुलडोजर्स बंद करने के लिए GHMC कमिश्नर और मेयर पर जोर डाल रही, जबकि हाइड्रा अवाम के जिंदगियां बचाने का काम कर रही। हाइड्रा यानी हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन, यानी मौसम के आफात से अवाम के जिंदगियां बचाने का काम। अवाम के पीने के पानी के तालाबों, अवाम के सहूलतों के असासों और उसकी देखभाल का काम, उसे चोरों, लुटेरों, लैंड ग्रैबर से बचाने का काम और नाम है हाइड्रा। अब MP साहब देखभाल करने वालों को ही हटाने की कोशिश में है, प्रोटेक्शन करने वाली टीम को ही बर्खास्त करने की कोशिश में है। सीधी सीधी बात है, यानी अवाम के जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है। तालाब कब्जे होके लीडर्स के महल बन गए और अवाम को पीने का पानी नहीं मिला, प्यासे रह गए तो कोई परवाह नहीं। नदी नाले कब्जे होके मैनहोल से पानी जाना अगर ब्लॉक हो गया, अवाम के घरों और कारोबारों में बारिश का पानी घुस गया तो लीडर्स के लिए कोई परवाह की बात नहीं। बारिश का पानी जाने के लिए तालाब और नाले अगर नहीं है तो थोड़ी सी ही बारिश में सड़कें नदी और नालों में तब्दील हो जाती हैं और कई लोग उसमें बह के मर जाते, लेकिन लीडर्स को उसकी कोई परवाह नहीं है। बस कब्जे चलते रहना, पॉलिटिशियंस महलों में रहना, करोड़ों रुपये के गरम सेके होना और अवाम नदी नालों में बह के मरते रहना। इसलिए शायद कोशिश की जा रही है कि हाइड्रा बंद होना। ताजुब होता है, एक तरफ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, मुसलमान शरीयत दीन इस्लाम का नाम लेकर वोट लिया जाता है, तो दूसरी तरफ मसाजिद शहीद होने पर हमारे MP साहब का कहना था कि मस्जिद गिराइशों वाले कॉन्ट्रैक्टर पर कंप्लेन कर लो। और इधर देखिए, नाजायज कब्जे रोक कर अवाम की जान बचाने का काम हो रहा है तो MP साहब हाइड्रा बंद करवाने की फिराक में है। अब आइए जरा ये भी सुनिए। नेकलेस रोड FTL पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड FTL पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको। तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? FTL है, CCMB का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है
یہ ہمارا آبجیکشن اس بات پر ہے. اور پھر جہاں پر نظام کے زمانے میں جب انہوں حکومت تھی ان کی تو انہوں ایک اس کو کیا بولتے ٹون بولتے کیا بولتے ہو پتھر کو ہاں نہیں وہ سٹونز لگاتے تھے کہ یہ ایف ٹی ایل ہے. سٹونز لگاتے تھے, ابھی بھی ہے وہ, دیکھ لو آپ جا کے. یہ ہے ہمارا. ہم تو چیف سیکرٹری میڈم کو بھی بولے, میئر صاحبہ کو بھی بولے, اب وہ گورنمنٹ دیکھنا اس کو. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایف ٹی ایل میں جتنی بھی ہیں ان کو توڑا جانا چاہیے؟ دیکھیے آپ کے سوال کا جواب اتنا ہی دے رہا ہوں میں. حمایت ساگر کے پاس کے گورنمنٹ آف انڈیا کے آفس کو اور نکلیس روڈ کو کیوں توڑیں گے صاحب؟ کیا حمایت ساگر پہ اور نکلیس روڈ پہ قبضہ کر کے کوئی پلاٹنگ کر کے اپنا ذاتی محل بنا لیے؟ کیوں توڑیں گے؟ گورنمنٹ آف انڈیا کا آفس ہے, عوام کے کام کا ہے. نکلیس روڈ ہے, اس کو کوئی زمین اللہ کی قبضہ عبداللہ کا بول کے قبضہ تو نہیں کیے. وہ عوام کی سہولت کے واسطے ہے, عوام کو کھلی ہوا اور اچھا ماحول دینے کے واسطے بنایا گیا ہے نکلیس روڈ. تو اسے کیوں توڑیں گے؟ آپ اسے توڑوانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا اور ایک بات, ایف ٹی ایل میں اور ایک بات ہے. گولکنڈا میں گولف کورس ہے, ایف ٹی ایل میں ہے. اب کتنے لوگ گولف کھیلتے ہیں؟ میں تو زندگی میں میرے کو معلوم ہی نہیں گولف کیا ہوتا. ایف ٹی ایل میں ہے, آپ دیکھ لو, وہ جا کے دیکھو آپ, گولف کورس ایف ٹی ایل میں ہے. اچھا کتنے آئی اے ایس آئی پی ایس آفیسر جا کے کھیلتے ٹک 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 وہاں پہ 3 گھنٹے کھیلتے آئی اے ایس آئی پی ایس افسر وہاں پہ. وہی گولف کورس میں فوٹو نکال کے ڈالتا ہوں میں, اب کون سے آئی اے ایس آئی پی ایس کھیلتے گولف کورس وہاں پہ 4 گھنٹے کھیلتے گولف کا. اب کھیلنے گئے تو 3 گھنٹے کھیلنا پڑتا. یہ کھول کیا رہتا وہ لمبا ہوتا. بھائی کیا ہو رہا ہے پھر؟ یہ بے شک گولکنڈا میں گولف کورس ہے, اچھی بات ہے. فارینرز وہاں پر آ کر حیدرآباد کی تعریف کر کے جاتے ہیں. ایسے مقامات حیدرآباد کی شان ہے. کوئی اس گولف کورس کو زمین اللہ کی قبضہ عبداللہ کا بول کے قبضہ تو نہیں کر لیے, وہاں پر کوئی پلاٹنگ تو نہیں کر لیے, ناجائز قبضے تو نہیں کر لیے. کوئی اس گولف کورس پر اپنے بلڈنگز بنا کے اس پہ ٹک 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 کرتے ہوئے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہے. عوام کی سہولت کے واسطے بنایا گیا ہے, وہ حیدرآباد کی شان بڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے وہ. نہیں تو پھر کیا آپ کی قیادت والے علاقوں میں اور گلیوں میں آئیں گے فارینرز؟ 4 مینار بس اسٹینڈ کو جو توڑ کر کچرے کی کنڈی بنایا گیا, اس کو دیکھ کر حیدرآباد کی تعریف کریں گے فارینرز؟ آپ کی 60 سالہ قیادت کی گلیوں میں غیور بچوں کے ویسا گلی میں گلی ڈنڈا کھیلنے آئیں گے وہاں پر فارینرز؟ معصوم غیور مسلمان جس طرح کچرے اور نالوں میں اپنے زندگیاں ختم کر لے رہی, اس طرح وہاں آ کے رہیں گے فارینرز؟ ہمارے ہر دل عزیز ایم پی اسد الدین اویسی صاحب کے بیان سے یہ صاف ظاہر ہو رہا کہ عوام کی زندگیوں سے لگاتار کھلواڑ کیا جا رہا ہے. تالابوں پہ قبضے, پلاٹنگ اور ایم ایل اے ایم ایل سیز کے بلڈنگ اگر نہیں توڑے, انجان مار دیے, رہنے دیے, تو ہمارے ایم پی صاحب کے لیے سب صحیح ہے. گولف کلب میں 3-4 گھنٹے ٹک 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 کھیلے تو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے. عوام کے زندگیوں کی حفاظت کے لیے اگر اپنے ایم ایل اے ایم ایل سیز کے ناجائز قبضوں پہ بلڈوزر چلا تو ایم پی صاحب کو گولف کلب کی ٹک 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 سے آبجیکشن ہے, ہائیڈرا کے کام سے آبجیکشن ہے. واہ صاحب واہ, قائد اور رہبر ہو تو آپ جیسا ہو. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ایبراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا؟ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے. یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے. یو ایس اے, کینیڈا, آسٹریلیا, یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں. اور سروسز فری پروفائل ایویلویشن, پورٹ لسٹنگ آف یونیورسٹیز بیسڈ ان ایلیجیبلٹی, ایپلیکیشن پروسیسنگ, ویزا موک اینڈ گائیڈنس, فری کاؤنسلنگ اینڈ ایڈمیشنز اینڈ اکاموڈیشن اسسٹنس. ہمارا پتہ ماتر شری اپارٹمنٹ اپوزٹ زوڈیو, بشیر باغ روڈ, حیدرآباد. موبائل 9581987528. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.